ہاں یہ لیکچر گزشتہ سے پیوستہ ہے. ہماری بات کے تک پہنچی تھی. بخواب چنا دید کے، یہ کے تفصیلیہ ہے، آگے دیدن کی تفصیل کر رہا ہے. کہ یعنی کہ تفصیلیہ ہے کہ جملہ وجود او ریختہ بود، جملہ تمام سارا کل یہ اس کے مختلف معنی ہیں. آپ اردو میں پڑھتے ہیں من جملہ امور، ایک معاملہ یہ بھی ہے، یعنی سارے امور میں سے، تمام امور میں سے ایک معاملہ یہ بھی ہے. تو یہاں جملہ کے ساتھ من میں سے کے معنی میں، اور جملہ کل کے معنی میں، جملہ سب کے معنی میں، جملہ سارا کے معنی میں. کبھی اس کا ترجمہ سارا، کبھی کل، کبھی پورا، کبھی تمام. ہمارے ہاں تمام کا لفظ عموماً استعمال کیا جاتا ہے. اس کا تمام وجود، اس کا پورا وجود، اس کا سارا وجود. جملہ وجود ہے، اس کا سارا وجود ریختہ بودو، بکھرا ہوا تھا. تو ریختہ بکھرا ہوا، بود تھا. اچھا یہ ریختہ ریختن سے ہے. ریختن بکھرنا، بکھیرنا. ریختن مصدر ہے فارسی کا. اچھا بکھیرنا کے معنی میں اس کو زیادہ سمجھے آپ. ریختن بکھیرنا، ریخت اس سے فعل ماضی مطلق معروف کا پہلا صیغہ مصدر کی علامت حذف کر دیں. آپ اردو میں بھی ترکیب استعمال کرتے ہیں شکست و ریخت. شکست و ریخت. شکست ٹوٹنا توڑنا، اور آگے شکست و ریخت یعنی ٹوٹنا توڑنا بکھیر دینا. شکست و ریخت. اچھا اس سے فعل مضارع بنتا ہے ریزد. ریزد ریختن سے ریزد فعل مضارع ہے. اچھا گل ریز، اس سے پھر اسم فاعل ترکیبی بن جائے گا. کسی لفظ کے ساتھ صفت کے طور پہ آ جائے تو پھر صفت ترکیبی شمار ہوگا. اچھا ریختن سے ریخت اور ریزد فعل مضارع، اور اس سے ریزش آپ حاصل مصدر کے طور پہ سمجھ سکتے ہیں. اچھا ریز فعل امر بنے گا، بکھیر. لیکن یہ فعل امر کسی اسم کے آخر میں اس کا لاحقہ بن کے آ جائے تو پھر یہ اس لفظ کے ساتھ لف ہو کے یہ شمار ہوگا اسم فاعل ترکیبی یا صفت ترکیبی. ریختہ بود بکھرا ہوا تھا. بود بودن سے، بودن ہونا اور بود تھا. اس کو اگر آپ الگ کریں، اس کو الگ پڑھیں، ریختہ بود اس نے بکھیرا تھا. اس نے بکھیرا تھا فعل ماضی بعید کے ضمن میں چلا جائے گا. ریختن بکھیرنا، ریخت اس نے بکھیرا. ٹھیک ہے. تو ریختہ بود کو اگر آپ الگ کسی جگہ استعمال کریں گے تو وہ فعل ماضی بعید کے زمرے میں جائے گا. مثلا او گلہا ریختہ بود، اس نے پھول بکھیر دیے تھے، پھولوں کو بکھیر دیا تھا. یہاں آپ ترجمہ پھولوں کو گرا دیا تھا بھی کر سکتے ہیں. اس نے پھولوں کو، ظاہر وہ گرانا بکھیرنا کے معنی میں شمار ہوگا. اس کا معنی کبھی گرانا بھی کیا جاتا ہے، ریختن گرانا. تو وہ گرانا
صرف گرانا کے معنی میں نہیں ہوتا، بلکہ اس طرح گرانا کہ شے کوئی بکھر جائے. جی ہاں اس تناظر میں گرانا ہے. تو اس نے پھولوں کو بکھیر دیا تھا. لیکن یہاں یہ فعل ماضی بعید کے معنی میں نہیں ہے. یہ جو ہے یہ ریختہ، یہ صفت مفعولی کے ذیل میں چلا گیا ہے. ریختہ بکھرا ہوا تھا، یعنی جملہ وجود او ریختہ بود و خاک شدے، بکھرا ہوا تھا اور خاک ہو گیا تھا. یعنی اس طرح بکھرا ہوا تھا کہ مٹی کے ساتھ مل کر مٹی ہو گیا تھا. خاک شدن سے یہ خاک شدہ ہے، مٹی ہو گیا تھا. یہ بھی اصل میں خاک شدہ بود ہے. ریختہ بود و خاک شدہ بود، بکھر گیا تھا اور مٹی ہو گیا تھا. تو وہ بود دوبارہ نہیں آیا. یہ سادی کی نثر کی خصوصیت ہے کہ وہ ملتے جلتے دو جملوں کو واو عاطفہ کی وجہ سے جتنا مختصر کرنا ممکن ہو وہ کر دیتا ہے. جیسے، اور یہ خیر اب ایرانی نثر کی بھی ایک خصوصیت بن گئی ہے کہ وہ مرکب مصادر جن کے بعد والے الفاظ یکساں ہوں ان کو اکٹھا کر لیتے ہیں. جیسے آپ کے نے پیچھے شعر پڑھا ہے پہلی حکایت کے آخر میں، ہاں، کہ مکن تکیہ بر ملک دنیا و پشت، یعنی اصل میں وہاں ہے بر ملک دنیا تکیہ مکن و پشت مکن. تو مکن، تکیہ اور پشت دو الگ الگ لفظ ہیں، اور ان کے ساتھ کردن سے فعل نہیں مکن دونوں کے ساتھ چکے آتا ہے. لہذا ان دونوں الفاظ کو ایک ہی فعل کے ساتھ، جو کہ اصل میں الگ الگ تھے، تکیہ کردن اور پشت کردن، تو یہ تکیہ و پشت کردن اکٹھا کر لیا گیا ہے. تو یہاں اسی طرح سادی کی خصوصیت ہے، سادی کی نثر کی خصوصیت کہ وہ دو مختلف جملوں کو جو ایک ہی طرز کے ہوں انہیں وہ ان میں جہاں تک کوئی تخفیف ہو سکتی ہے، کمی کی جا سکتی ہے کسی لفظ کی، تو وہ لفظ کی کمی کر لیتے ہیں. جیسے یہاں ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ ریختہ بود و خاک شدہ بود، اصل میں یوں ہے، لیکن یہ بود ظاہر دوبارہ لانا ان کے یہ ایک تکرار ہے، اور یہ تکرار کوئی اتنی اچھی نہیں لگتی پڑھنے سننے میں. لہذا اس بود کو دوبارہ حرف عاطفہ کی وجہ سے حذف کر دیا گیا ہے. تو خاک شدے، جملہ وجود او ریختہ بود و خاک شدے. شدن سے یہ لفظ شدہ ہے، شدن ہونا، اور ہونا سے شدن نون مصدر کی علامت ختم کر دی گئی. شد بچا، شد فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے. شد وہ ہو گیا. آپ کتابوں کے آخر میں لکھا پڑھتے ہیں ختم شد، ختم ہو گیا. جی. یا اسی طرح ہماری اردو میں فارسی سے آیا ہے شد بود، ہو گیا تھا. بود اگر غور کریں تو فعل ناقص ہے، اور شد اس کے مقابلے میں فعل تام ہے. اچھا آگے ہے، بولیں کیا؟ اچھا اس کا بتانا چاہتا تھا میں، شدن سے فعل مضارع بنتا ہے، شدن سے فعل ماضی شد، اور فعل مضارع بنتا ہے شود. شود وہ ہو جائے، وہ ہوتا ہے، وہ ہوگا. جیسے بودن سے فعل مضارع بود بنتا ہے. اچھا آگے کیا ہے؟ آگے مگر چشمان او کے ہم چنان در چشم. اچھا مگر چشمان او، جی. یہ مگر کبھی مگر جیسے اردو میں ہم مگر بولتے ہیں، مگر پنجابی والا مگر نہیں پیچھے کے معنی میں، یا مگر وہ مگر بھی نہیں جو مچ کے ساتھ آتا ہے. مگر یہ فارسی کا لفظ ہے مگر،
یہ اردو میں بڑا استعمال ہوتا ہے. مگر کبھی لیکن کے معنی میں آتا ہے. مگر کا معنی آپ کبھی البتہ کر لیں. مگر کا معنی کبھی سوائے کیا جاتا ہے. مگر یا لیکن یا اس کے دو آنکھوں کے سوا، اس کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں. اس کی دو آنکھوں کے سوا. جی یا 10 منٹ کے ہوگی. ہاں جی، کہاں سے آپ پڑھ رہے ہیں؟ مگر لیکن. کبھی اس کا ترجمہ لیکن، کبھی سوائے. یہ بتا رہا تھا میں. مگر درویشی. مگر چشمان او کے ہم چنان مگر چشمان او کے ہم چنان در چشم خانہ. اچھا، چشمان او اس کی آنکھیں. یہ چشمان چشم سے جمع ہے. چشم آنکھ اور چشمان آنکھیں. چشمان او اس کی آنکھیں. او اسم ضمیر منفصل ہے، اصل میں فاعلی ہے، لیکن یہ فاعلی ضمیر کبھی کبھی ضمیر اضافی کے طور پہ بھی آ جاتی ہے. چشمان او اس کی آنکھیں. لیکن اس کی آنکھیں. چشمان او کے ہم چنن. یہ جو کہ ہے یہ چشمان کے ساتھ موصول ہے جو کے معنی میں، مگر اس کی آنکھیں جو. ہم چنن اسی طرح. یہ اصل میں ہے ہم چن اور آن کا مجموعہ. چنان آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں. چن اور آن کا مجموعہ. آن اس کے معنی میں، چن طرح کے معنی میں. ہم بھی کے معنی میں آتا ہے، کبھی ہی کے معنی میں. ہم ہے دو آنکھوں والا میم. ہم بھی یا ہی. چنان اس طرح. تو ہم چنان اس ہی طرح. اس ہی طرح یہ لفظی ترجمہ اس کا. یعنی ہم نے اپنے لفظوں کو فارسی کے ان لفظوں سے ہم آہنگ کر کے معنی بنانے کی کوشش کی ہے. اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے اسی طرح. اور یہ جو اسی طرح ہے یہ بھی اصل میں اس ہی طرح کا مجموعہ ہے. اس ہی کا مجموعہ ہے. تو اسی طرح مگر چشمان او کہ ہم چنن. مگر اس کی، لیکن اس کی آنکھیں جو. یہاں لیکن اس کی آنکھیں جو ترجمہ کرنے کی بجائے آپ مگر اس کی آنکھوں کے سوا ترجمہ کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہوگا. میں نے بتایا کہ مگر کا ترجمہ کبھی لیکن کیا جاتا ہے، کبھی کے سوا. کبھی مگر کا ترجمہ مگر ہی کر لیں، جیسے اردو میں یہ لفظ رائج ہو گیا ہے. کبھی اس کا ترجمہ البتہ کر لیں، کبھی تاہم کر لیں. یہ جملے کے سیاق و سباق سے یا جملے کی بندش یا جملے کی بنت سے یہ مختلف ترجمے کیے جا سکتے ہیں. اچھا، مگر سوائے اس کی آنکھوں کے جو اسی طرح ہم چنن در چشم خانہ. آنکھوں کی جگہ، وہ جو حلقے ہوتے ہیں نا، وہ جو اس کو پپوٹا بھی کہہ سکتے ہیں. پپوٹم میں جو پپوٹوں میں در چشم خانہ، یہ جو ہے نا چشم خانہ، اس کو دیکھ لیں. یہ اصل میں ہے خانہ چشم. آنکھیں چہرے کے اندر دو گڑے ہیں، ان میں رکھی ہوئی ہیں خدا نے. تو ان گڑوں کو اب خانہ سمجھ لیں. خانہ بمانا گھر. خانہ چشم مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی مرتب ہے، یعنی جہاں مضاف کو ہونا چاہیے اور جہاں مضاف الیہ کو ہونا چاہیے وہی ہے خانہ چشم. آنکھ کا گھر. آنکھ، اب گھر کو جگہ کے معنی میں لے لیں، آنکھ کی جگہ. تو آنکھ کی جگہ وہ حلقہ ہے. اس کا ترجمہ ہم اپنی زبان کے مطابق حلقہ کریں گے. تو یہ خانہ چشم مرکب اضافی مقلوب ہو جائے، یعنی الٹ ہو جائے. مضاف الیہ کی جگہ پہ آ جائے، مضاف الیہ مضاف کی جگہ پہ پہنچ جائے. تو ایسے مرکب اضافی کو مرکب اضافی مقلوب کہتے ہیں.
الٹا مرکب اضافی، جیسے خانہ میں کا گھر شراب کی جگہ کو میں خانہ بول لیتے ہیں آپ. اسی طرح خانہ چشم خانہ بن جاتا ہے. خانہ بت صنم کی جگہ خانہ صنم، وہ صنم خانہ بن جاتا ہے، مرکب اضافی مقلوب. تو یہ چشم خانہ مرکب اضافی مقلوب ہے. لفظی ترجمہ آنکھ کا گھر، آنکھ کی جگہ، جس جگہ آنکھ ہوتی ہے اس جگہ وہ کیا کر رہی تھی؟ ہمی گردید و نظر می کرد، ہمی گردید و نظر می کرد، گھوم رہی تھی ہم چنان اسی طرح، و نظر می کرد اور دیکھ رہی تھی. گھوم رہی تھی یعنی حرکت کر رہی تھی اور دیکھ رہی تھی. کسی خراسان کے کسی بادشاہ نے محمود سبکتگین کو خواب میں اس طرح دیکھا کہ اس کا سارا وجود بکھر چکا، مٹی ہو چکا ہے، بکھر گیا اور مٹی ہو چکا ہے، سوائے اس کی آنکھوں کے جو اسی طرح اس کے حلقوں میں، اس کے پپوٹوں میں حرکت کر رہی تھی اور دیکھ رہی تھی. یہ بھائی کتنی دیر کی ریکارڈنگ ہو گئی؟ اچھا اب کچھ مزید تشریحات کر لیں. جی. خاک شدے تک تو وضاحت ہو گئی ہے، اس سے آگے ذرا پڑھو الفاظ کیا ہیں. مگر چشمان او کے بارے میں نے بتایا کہ یہ مرکب اضافی ہے کہ ہم کہ جو ہے نا یہ چشمان او سے موصول ہے، جو کے معنی میں یہ چشمان او کے ساتھ اگلے جملے کو حرکت یعنی ہمی گردید و نظر می کرد کو ملا رہا ہے. اچھا آگے ہم چنان تو خیر وہ پھر جو متعلقات فعل ہو جائیں گے. اچھا ہم چنان کی وضاحت بھی ہو گئی. آگے کیا ہے؟ ہم چنان در چشم خانے ہمی گردید. اچھا ہمی گردید، یہ گردید گردیدن سے ہے. گردیدن گھومنا، گردیدن حرکت کرنا، اسی سے حاصل مصدر ہے گردش. ہماری اردو میں رائج ہے گردش. گردیدن سے گردید مصدر کی علامت اڑا دیں تو جو باقی بچے گا وہ فعل ماضی مطلق معروف کا پہلا صیغہ ہے. وہ گھوما، اس نے حرکت کی. اچھا گردیدن سے گردید اور پھر اس سے فعل مضارع آتا ہے گردد. وہ گھومے، وہ حرکت کرے. کبھی یہ گردد ہو جائے کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے. گردیدن اس صورت میں لفظ ہوتا ہے گشتن، گشتن ہونا، اور اس سے بنتا ہے گشت، وہ ہو گیا. اور گشت سے پھر گردد فعل مضارع ہو جائے کے معنی میں، ہو جاتا ہے، ہو جائے گا کے مفہوم میں. تو گردد سے حاصل مصدر گردش بن جاتا ہے. تو آپ کو اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ ماضی مطلق کیسے بنتا ہے، فعل ماضی مطلق کیسے بنتا ہے. مصدر کی علامت نون اڑا دیں، جو باقی بچے گا وہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہوگا. اس پر کچھ الفاظ کا اضافہ کر لیں، نون دال یہ دال میم یہ میم. یہ نون دال یہ دال میم یہ میم، یہ فارسی کی سبھی گردانوں کے لیے ایک بنیادی سانچہ سمجھ لیں. آپ نے فعل ماضی کی کوئی گردان بنانی ہے تو بھی یہی اضافے کریں گے. فعل مضارع سے آگے مختلف گردانیں بنانی ہیں تو بھی یہی اضافے کریں گے. تو ہاں فعل ماضی قریب بنانے کا طریقہ بھی آپ نے سیکھ لیا کہ مصدر کی نون اڑا کے ہے لگا دیں اور بعد میں است اند عید وغیرہ بڑھانے سے فعل ماضی قریب بن جاتا ہے. فعل ماضی بعید بنانے کا طریقہ بھی آپ نے سمجھ لیا کہ فعل مضارع کی علامت نون اڑا دیں، اس کی جگہ ہے لگا دیں، تو اور اس کے بعد پھر بود بودند بودی بودید وغیرہ کا اضافہ کرے تو فعل ماضی بعید بن جاتا ہے. یہاں فعل
ماضی استمراری مارز بیان میں ہے. فعل ماضی استمراری پہلی بار یہاں آیا ہے. فعل ماضی استمراری کیسے بنتا ہے؟ پہلے سمجھ لیں فعل ماضی استمراری کیا ہے. کسی یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا مسلسل ہونا یا کرنا پایا جائے تو وہ فعل ماضی استمراری ہے. گزشتہ زمانے میں کسی کام کا مسلسل ہونا یا کرنا کا جو لفظ مانا دے، مسلسل گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کو تسلسل کے ساتھ جو لفظ ظاہر کرے وہ لفظ فعل ماضی ہے. مثلا رفتن جانا کے معنی میں، اس سے نون کی علامت اڑا دی، بن گیا رفت. وہ گیا یہ گزشتہ زمانے کا فعل ہے. رفت کام کے جانے کے عمل کو گزشتہ زمانے میں ہونا ظاہر کر رہا ہے، تو یہ رفت فعل ماضی مطلق معروف کا پہلا صیغہ ہے. اسی پر آپ می کا اضافہ کر دیں، می رفت، تو اب یہ فعل ماضی مطلق نہیں رہے گا. اب می لگنے سے یہ فعل گزشتہ زمانے میں مسلسل ہونے کی طرف چلا جائے گا. می رفت اس صورت میں ترجمہ کریں گے وہ جاتا تھا، وہ جا رہا تھا، وہ جاتا تھا، وہ جا رہا تھا. می رفت. اسی طرح جیسے یہاں دیکھیں گردیدن فعل مصدر ہے. گردیدن گھومنا، حرکت کرنا، اس سے نون اڑا دیا، بن گیا گردید. تو گزشتہ زمانے میں فعل کا مفہوم آ گیا اس میں. گردید وہ گھوما، اس نے حرکت کی، زمانہ ماضی میں چلا گیا. اس کے شروع میں آپ می کا لفظ لگا دیں، می گردید، تو اب یہ گزشتہ زمانے میں تسلسل کے ساتھ فعل کا ہونا ظاہر کر رہا ہے. می گردید وہ حرکت کر رہا تھا، می گردید وہ حرکت کرتا تھا، وہ گھوم رہا تھا، وہ گھومتا تھا. می گردید، می کے اوپر کبھی کبھی ہے کا اضافہ کر لیتے ہیں. می گردید یعنی ہمی گردید، معنی ایک ہی ہے. وہ حرکت کر رہی تھی، و نظر می کرد، اور نظر کر رہی تھی. نظر کرنا ہم بھی استعمال کرتے ہیں، بھئی نظر کریں اس کی طرف، یعنی اس کی طرف دیکھیں. نظر کریں اس کی طرف دیکھیں. یہ فارسی سے ہم نے لیا ہے، کرنا ہم نے اپنی زبان کا لگا لیا. نظر عربی کا لفظ جو فارسی میں پہلے رائج ہوا، پھر فارسی سے اردو میں آ گیا. تو فارسی مصدر کی طرف پر ہم نے نظر کردن سے نظر کرنا دیکھنا کے معنی میں بنا دیا. نظر اور کردن سے کرد فعل ماضی، اور می کرد کر رہا تھا کے معنی میں. نظر کر رہا، نظر می کرد نظر کر رہا تھا یعنی دیکھ رہا تھا. اب اس کی نسبت چونکہ پیچھے ہو گئی ہے آنکھوں کی طرف، تو چشمان ہمی گردید و نظر می کر، آنکھیں حرکت کر رہی تھیں اور دیکھ رہی تھیں. کیسے دیکھ رہی تھی؟ ہم چنن، اسی طرح جیسے پہلے کبھی حرکت کرتی اور دیکھا کرتی تھی. کہاں؟ تر چشم خانہ، پپوٹوں میں. ٹھیک، آگے بولیں کیا ہے؟ در چشم خانہ ہمیں ہو گیا ترجمہ، تشریح بھی ہوگی، وضاحت بھی ہوگی. می کر تک ہو گیا. ریکارڈنگ دیکھیں کتنی ہے.